آڈیوز ہیں حضرت، اس میں چینل پہ جائیں گے، اس کی مکمل اسٹوڈیو سے آڈیوز اردو کی بھی ہوئی ہیں، انگلش کی بھی ہوئی ہیں، اردو ورژن، انگلش ورژن، اس کی مشقیں بنی ہوئی ہیں، اور اس کی موبائل اپلیکیشن بنی ہوئی ہے، اور اس کے جو 7 سبق 23 سبق تک واقعاتی سیرت ہے، اور 7 سبق عملی سیرت کے ہیں، معقولات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشروبات، ملبوسات، اور ڈیلی روٹین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا کہ جب واقعات سے کیا ہوتا ہے کہ عشق اور محبت جاگتی ہے، تو وہ جملہ بولتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھایا جائے، اس کے لیے سیرہ انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں ایک ادارہ قائم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان حضرت مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ قطر کے مختصر دورے پر آئے تھے، تو میرا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے ہوئے، خاص طور پر علماء کرام اور اسی طرح مفید حضرات جن کی بات سے، جن کے تجربے سے کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہو، تو میں ان کو اپنے ناظرین کے سامنے ضرور لاتا ہوں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب جو ہیں، ان کا سیرت کے حوالے سے ایک معروف نام ہے اور کام بھی معروف ہے کہ سیرت کے نام سے ان کی اکیڈمی ہے، جس میں سیرت النبی کو عملی طور پر سیکھنا، سکھانا، اور پھر اس کو عوام الناس میں اور اسی طرح مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سیرت کو عملی طور پر اپنے اندر لانے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کن کن طریقہ کو اپنایا جانا چاہیے، اور اس کی سیرت سے دوری کی وجہ سے ہم جن گمراہیوں کا شکار ہیں اس کا علاج، اور پھر ماشاءاللہ ان کا ایک اسی حوالے سے ادارہ بھی ہے، اسی پروگرام بھی ہیں، ان کے بہت سارے معلمین اور معلمات بھی ہیں جو پورے پاکستان بلکہ پورے ورلڈ میں اس نہج پر کام کر رہے ہیں۔ تو مزید اس کی وضاحت اور اپنے پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہی، اور پھر سیرت کے اندر جڑنے کے حوالے سے اور سیرت کو پڑھنے کے حوالے سے ان کا مختصر کورس بھی ہے، وہ ساری تفاصیل انشاءاللہ مولانا خود آپ کو بتائیں گے۔ میں گزارش کروں گا مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی اکیڈمی اور اپنا کورس اور اپنا جو بھی ان کا اس حوالے سے ان کی خدمات ہیں وہ اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت آپ تشریف ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی خوشی کا اظہار اور محبت کا اظہار اور مسرت کا اظہار حضرت الاستاذ مفتی شفیع الرحمن دامت برکاتہم العالیہ سے کروں گا کہ ایک طالب علم اور چھوٹی عمر والا اور حضرات اکابرین کی، ان جیسے بڑے حضرات کی ہمیشہ سے ہر جگہ یہ سرپرستی اور پیار رہا کہ یہ اپنے چھوٹوں پہ اور اپنے طالب علموں پہ اور جو نئے نوخیز علماء کرام منصوب ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی دل جوئی اور ان کو آگے پبلک میں مزید لانا ان حضرات کا خاصہ ہے۔ ہمارے اکابرین کی یہ نشانی ہے، اور یہاں قطر میں آنے والے علماء کرام وہ یہاں شیخ الاسلام صاحب ہوں یا متکلم اسلام صاحب ہوں اور یا جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہوں، تزکیہ کے پلیٹ فارم سے ہوں، تو تمام حضرات تشریف لاتے ہیں۔ میرا آنا جانا قطر میں لگا رہتا ہے اللہ کے فضل سے، دوسرے ممالک میں بھی۔ تو فرسٹ ٹائم جبکہ پہلے دن سے ہی چاہت تھی کہ میں حضرت کی آؤں، خدمت میں حاضر ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ آج ان کی خدمت میں حاضری ہوئی اور بہت خوشی ہوئی۔ باقی جہاں تک سیرت پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے اور سیرت طیبہ کے تعارف کے حوالے سے ہے، اس میں ہمارا ایک جملہ ہم جہاں کہیں بھی بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ جملہ بولتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں
جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھایا جائے، اس کے لیے سیرہ انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں ایک ادارہ قائم ہوا، تقریباً یہ 2019 میں کرونا والے سال میں، اور وہیں سے الحمدللہ اب پاکستان کے تقریباً شہروں میں اور دنیا کے بھی درجنوں ممالک میں اللہ جل جلالہ نے آواز آگے بڑھا دی۔ وہ آواز کا بڑھنا اور آگے جانا خود سیرت طیبہ کی برکات اور معجزانہ برکات ہیں۔ جہاں تک سیرت طیبہ کا پڑھنے پڑھانا اور عوام الناس میں پڑھنے پڑھانے کا ہے، تو ہماری ایک کتاب عوام الناس کے لیے ہے، سیرت کورس کے نام سے، 30 اسباق میں مشتمل ہے۔ اس کی مشقیں بنی ہوئی ہیں اور اس کی موبائل اپلیکیشن بنی ہوئی ہے، اور اس کے جو 7 سبق 23 سبق تک واقعاتی سیرت ہے اور 7 سبق عملی سیرت کے ہیں، معقولات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشروبات، ملبوسات اور ڈیلی روٹین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا کہ جب واقعات سے کیا ہوتا ہے کہ عشق اور محبت جاگتی ہے، طلب ہوتی ہے میں ان سے ملوں، ان تک پہنچوں، تو ان تک کی جو لوکیشن ہے وہ سنت راستے ہیں، تو وہ اس میں الحمدللہ دے دی گئی ہے۔ ایک اور کتاب ہے فقہ السیرہ کے اوپر، سلسبیل کے نام سے، یہ تھوڑا سا لیول جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے، تو یہ 9 عنوان پہ مشتمل ہے۔ 9 عنوان ہمارے ہاں معروف ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، مکہ المکرمہ کے 13 سال، مدینہ المنورہ کے 10 سال، 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، 25 سے 40 جوانی مبارک، پھر 13 سال 1 سے 3 خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ، پھر مدینہ المنورہ کی 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست کے سال، 6 سے 8 صلح اور خطوط کے سال، 8 سے 10 فتوحات اور وفود کے سال۔ تو یہ اس ترتیب سے فقہ السیرہ کے اوپر کام ہوا۔ عربوں میں تو بہت کام ہوا، تو عربی کتابوں کو دیکھ کے ہی کچھ نہ کچھ الحمدللہ ترتیب دیا۔ ایسے ہی نزول قرآنی کی ترتیب اور سیرت طیبہ کی تطبیق۔ 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ ہے، 13 صورتیں اترتی ہیں، تو 13 صورتوں میں سورۃ کوثر بھی ہے، سورۃ العلق ہے، سورۃ المزمل ہے، سورۃ المدثر ہے، سورۃ الزلزال ہے، سورۃ القاریہ ہے، اور سورۃ الانفطار ہے، سورۃ التکویر ہے، سورۃ التین ہے، سورۃ الانشراح ہے۔ تو اب اس کی تطبیق کے خاموش دعوت و تبلیغ ہے، ایک داعی اعظم کو تسلی دینی ہے، انا اعطیناک الکوثر، الم نشرح لک صدرک، جو اصحاب سننے والے ہیں ان کو بھی شاباش دینی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو ان کو اچکنا چاہتا ہے اور ان کو روندنا چاہتا ہے، ان کو یہ بتلایا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اس کی تطبیق سیرت کے ساتھ ایک بہترین امیزنگ اور کمال درجے کی تطبیق ہوتی ہے۔ پھر اس کی تعبیر کی بلاغت، آپ حضرات تو ماشاءاللہ جن ممالک میں رہتے ہیں ان کا لیول سماعت کا اور آگے کا بہت اچھا اونچا ہے، ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک اور عوام الناس کا ہے کہ ربیع الاول میں ہم اپنا یہ سال شروع کرتے ہیں، عوامی علمی سال سیرت کی بنیاد پر، پھر ہر سال کے 12 مہینے ہیں تو 12 کورس ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد سنت کورس، اس کے بعد ختم نبوت کورس جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے چھپا، پھر پیغام ایمان کورس، یا ایھا الذین آمنوا 89 بار آیا ہے، اس کی کتاب ہے، مشقیں بنی ہوئی ہیں، 3 آیات ہیں، اس کے اسباق ہیں، اور ایسے ہی حدیث کورس ہے، عربی بول چال کورس ہے، پھر یہ ہے کہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ قرآن ہے۔ تو یہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہفتے میں 3-4 دن دے دے تو یہ 1 سال میں بیسکس جو دین اسلام کی ہیں وہ اس کو آ جاتی ہیں، تو اس پہ کام کیے۔ پھر سیرت طیبہ کے جغرافیے پہ کام ہوا۔ اب جو موجودہ ہے اس پہ عوام الناس جو کرنے والے ہیں، اس کا بلکہ علیحدہ کلپ بنا دیا جائے، ہمارے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آسان سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب الحمدللہ پاک نے توفیق دی، اللہ پاک نے اس کو بہت مقبول کیا۔ ہمارے بڑے ہیں پاکستان کے حضرت مولانا ناصر الدین خاقوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی مجلس ذکر سے پہلے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، گھروں میں تعلیم کے لیے، گھروں میں اجتماعی اسٹڈی کے لیے کہ ایک بندہ پڑھ لے اور باقی سن لیں، اس کو وہ کتاب ہے کہ
تقریری انداز میں تحریر کو عربی اور ان دو طبقہ ہم ان کو کہتے ہیں اردو اور انگلش والا. اچھا موجودہ دور کا اندو ہے نا، اردو ہے نہ انگلش ہے، تو درمیان والا اندو طبقہ ہے. اس کے لیے پھر اس کی آڈیوز ہیں حضرت، اس میں چینل پہ جائیں گے، اس کی مکمل اسٹوڈیو سے آڈیوز اردو کی بھی ہوئی ہیں، انگلش کی بھی ہوئی ہیں، اردو ورژن، انگلش ورژن PDF میں بھی مل جاتا ہے. پھر عوام الناس کے لیے ایک اور سلسلہ ہمارا ماہانہ ہے سیرت کا. 15 تاریخ سے 25 تاریخ تک ہر مہینے 10 دن کا آن لائن کورس ہوتا ہے. اچھا، یہ کوئی بھی عوام الناس میں سے، خواتین میں سے، یہ فی سبیل اللہ کورس سیرت کے سارے فی سبیل اللہ ہوتے ہیں. اختیاری فیس ہوتی ہے اس میں کہ جو دینا چاہے فیس دے دے، ورنہ یہ اسی اسناد بھی اس کی دے رہے ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں بچوں کے حوالے سے تربیت کی ہے تو وہ انگلش میں بھی اردو میں بھی. مواد کا ہمارا مزاج یہ ہے کہ آفیشیل نمبر کے اوپر جب یہ ایڈیٹنگ ہوگی آپ ڈسکرپشن میں اس کو ڈال دیں گے، اس پہ جا کے یا سیرہ لکھیں یا مفتی مصطفیٰ عزیز سرچ کریں. آفیشیل نمبر ویب سائٹ سے لیں. کوئی بھی بندہ بغیر تعارف کے جتنی کتابیں میں نام لی ہے ساری PDF لے سکتا ہے، اور جتنے نصاب بنے ہوئے ہیں وہ سارے لے سکتا ہے، جتنی فائلز بنی ہوئی ہیں وہ سارے لے سکتا ہے. جس زبان میں، عربی میں بھی کام ہوا ہے، انگلش میں بھی کام ہوا ہے، اردو میں بھی کام ہوا ہے. ویسے آپ کی چھپی ہوئی کتابیں کہاں سے دستیاب ہیں؟ تھوڑا اس کا بھی سامعین کو بتائیں. چھپی ہوئی کتابیں کچھ مکتبات میں، مکتبۃ الفقیر ہے وہاں سے ملتی ہیں، اور اریحہ بک سینٹر ہے لاہور کا، وہاں سے ملتی ہیں. ہمارے آفیشیل نمبر سے وہ پاکستان میں یا انٹرنیشنل منگوانا چاہیں آفیشیل نمبر سے منگوا بھی سکتے ہیں، وہ بھی ان کو مل سکتی ہیں. تو یہ سیرت طیبہ کا یہ والا فیز ہوا. یعنی یوں کہہ لیں کہ پروگرامز میں 1 دن کی نشست ہے، 3 دن کی نشست ہے، 10 دن کی نشست ہے، 15 دن کی ہے، 30 دن کی ہے، 4 مہینے کی ہے. پھر عوام الناس سے بڑھ کر پھر اسپیشلائزیشن سیرت سٹڈیز، تخصص سیرہ النبویہ 1 سال کا ہے. یہ سیرت کے پروگرامز ہمارے چلتے رہتے. پھر وہاں پر سکلز کے چلتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ سکھائیں، ہنر مندی سکھائیں. تو وہ آن سائٹ اور آن لائن یہ بھی چلتے رہتے ہیں کہ ویب سائٹ بنانا اور گرافک ڈیزائننگ ہے، فری لانسنگ ہے، موبائل اپلیکیشنز وغیرہ ہیں، وہ سکلز بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر حفظ القرآن کا بھی ہمارا اسکول کا بھی چھوٹا سا یونٹ ہے، سنہ حفظ القرآن پروگرام ہم کہتے ہیں اس کو، کہ سنت کے مطابق جیسے ہر چیز کی سنت ہے تو تعلیم کی بھی سنت ہے. بچہ جو ہے وہ قرآن کریم سے حافظ نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن سے محبت کرنے والا بنے. تو اس ماڈل کے اوپر الحمدللہ ہمارا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے. یہ ملی جلی تعارف ہے. گزشتہ ربیع الاول، یہ ابھی 2025 میں ہم بیٹھے ہیں، نومبر میں ہے، تو ربیع الاول میں ہم نے 10 لاکھ افراد کو سیرت پڑھنے پڑھانے کا اللہ کی توفیق سے آواز لگائی تھی. تو اللہ جل جلالہ نے تقریباً 2500 سے 3000 معلمین جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوئے، اور ایسے ہی 114 شہروں میں، اور معلمات کی تعداد بھی کوئی 450-500 ہے، اور 55 ملکوں میں. تو اللہ پاک نے آواز جو ہے نا وہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ تک پہنچا دی ہے. سیرت کی اپنی برکت ہے. تو سیرت کو پڑھنا، سیرت کو پڑھانا، یہ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے. اس کی برکات بھی اس درجے کی ہیں، انعام بھی پھر خود ذات الرسول ہے. یعنی جیسے ذات کا متبادل نہیں ہے، ذات کی خدمت پر جو انعام ملتا ہے وہ انعام بھی نہیں ہے، خود ذات الرسول ہی انعام ہے. تحفظ ختم نبوت اور سیرت کی تعلیم و ترویج، اس کا تعلق ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ کچھ بہت زیادہ زبردست قسم کا کام ہے. ہمارے خطبہ اور ہمارے واعظین اور داعین جو ہے ربیع الاول میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتباع اور اطاعت بیان نہیں کرتے. جبکہ قرآن کریم اور احادیث میں جو فضائل ہیں اور جو انعامات ہیں اور جو فضیلت ہے وہ اطاعت پر ہے، اتباع پر ہے. لیکن اتباع کی طرف نہیں جاتے ہمارے خطبہ، کیونکہ وہ اتباع کی طرف جائیں گے تو خود ہی پھنس جائیں گے. رات بھر تقریر کریں گے لمبی چوڑی اور فجر کی نماز میں غائب ہو جائیں گے. تقریریں کریں گے لیکن عملی زندگی کمزور ہے. تو اصل چیز اللہ نے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اتباع کو ہی اہمیت دی ہے، اور ہمیں بھی ظاہر ہے. اور یہ بات تب پیدا ہوگی کہ آپ جتنا حضور کو پڑھیں گے
اتنا آپ کے حوالے سے تعارف ہوگا، جتنا تعارف ہوگا اتنی ہی محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنی ہی اتباع کی توفیق ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی لیے پڑھنا بہت ضروری، بہت ضروری، بہت ضروری۔ بہت ضروری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی جامع معنی آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں بھی تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ سیرت الرسول کو پڑھیں، اور خاص طور پر مولانا کی جو کتابیں ہیں آن لائن بھی ملتی ہیں، اور جن مکتبات کا انہوں نے ذکر کیا وہاں سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں، تو پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے بھی سیرت الرسول سے واقف ہوں۔ آج ہمارے بچوں کو تمام میں بڑا افسوس ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اسکول کے بچے کبھی بات کرتے ہیں فلاں اداکار اور اداکارہ، اس کی بہن کون تھی، اس کا بھائی کون تھا، شادی کب ہوئی، اور کیا سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی کو لیتے ہیں، اس کے اوپر اتنی بحث کرتے ہیں گویا وہ ان کی اپنی فیملی کا آدمی ہو۔ کسی ریسلر کو بڑا تعجب ہوتا ہے، لیکن انہی کو اگر حضور کی سیرت کے حوالے سے بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اولاد کتنی ہے پتہ نہیں ہے، اسی طرح آپ کی بیٹیاں کتنی ہے پتہ نہیں ہے۔ یعنی اس طرف یہ حال ہے، اور ادھر ان کا شوق اور ان کا مطالعہ اور ان کی معلومات کا یہ حال ہے کہ ریسلرز کو لیں یا اسی اداکارہ کو لیں، اسی طرح فنکار کو لیں، ان کے بارے میں بڑی معلومات ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی فکر کو وہاں سے اس طرف منتقل کریں تاکہ یہاں جتنی آپ کی معلومات ہوں گی اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا آسان ہوگا، اور دوسری طرف پھر اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی اللہ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ۔